بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھنچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیووں کے ملک کا بادشاہ حمود لیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ میرا شوہر گھر سے باہر ہے، خاتون نے کہا۔ اسی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی۔ البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمود لیس قابض تھا، جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمود لیس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ حمود لیس تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تو تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمود لیس گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نگل گئی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نکلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔